قائد ملت کی شہادت کے ساتھ ہی سوال ابھرا کہ نیا وزیر اعظم کون ہوگا۔ ایک خبر یہ تھی شاید یہ قرا سردار عبدالرب نشتر کے نام نکلے، لیکن ابھی پاکستان کی قسمت میں مزید آزمائش لکھی تھی۔ اس لیے حکمرانی کا مال غنیمت لوٹنے والوں نے وزیر اعظم کا عہدہ خواجہ ناظم الدین کو سونپا اور گورنر جنرل کی کرسی پر ملک غلام محمد براجمان ہوئے۔ وزارت داخلہ اور اطلاعات کا چارج مشتاق احمد گورمانی نے سنبھالا اور میری خدمات پنجاب حکومت کے سپرد کر دیں۔ پنجاب حکومت نے مجھے ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر مقرر کر دیا۔ جھنگ کی سرزمین حسن و عشق، انوار و معرفت اور انوکھی حکمرانیوں کا گہوارہ ہے۔ ملتان کے پہلے حکمران ملک کبیر خان نے رضیہ سلطانہ کو تخت دہلی پر بٹھانے پر اہم کردار ادا کیا۔ حضرت مجدد الف ثانی نے بھی جھنگ کی سرزمین کو اپنے بابرکت قدموں سے نوازا۔ وہ نواب سعد اللہ خان کے دوست تھے۔ ان کے ساتھ ایک ہفتہ چنیوٹ میں قیام بھی فرمایا۔ نواب سعد اللہ خان بعد میں شاہ جہان کے وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ہو کی گونج نے اس سرزمین کو شاد اور آباد کیا۔ عشق حقیقی کی ماہتاب مائی ہیر جھنگ کے ایک گاؤں میں چوچک سیال کے ہاں پیدا ہوئی۔ وہ ایک معمولی زمیندار اور عمر رسیدہ شخص تھا۔ یہ اولاد اسے حضرت شیر شاہ جلال سرخ بخاری کی دعا سے نصیب ہوئی تھی۔ بچی کا نام عزت بی بی رکھا گیا تھا۔ اپنی عبادت گزاری، ریاضت اور زہد و تقویٰ کے باعث عوام الناس اسے پیار سے ہیر کہتے تھے۔ اس کے ایک مرید اور خلیفہ کا نام مراد بخش تھا، جس کی ذات رانجھا تھی۔ عشق حقیقی کے یہ دونوں پرستار جھنگ شہر میں ایک ہی قبر میں آسودہ ہیں۔ وارث شاہ کے رومانی شاہکار ہیر رانجھا کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ وارث شاہ تو خود بھاگ بھری نامی عورت کی محبت میں گرفتار تھا۔ جب ان کے عشق کا راز فاش ہوا تو گھر والوں نے بھاگ بھری کی شادی کہیں اور کر دی۔ محبت کی ناکامی اور غم میں ڈوب کر اس عاشق نامراد وارث شاہ نے اپنا وہ شاہکار تصنیف کیا جس میں وقت کی ایک عارفہ اور پاک باز خاتون بھی اس کے قلم کی زد میں آ گئی اور عشق مجازی کا ایک کردار بن گئی۔ مرزا صاحبہ کا خون چکا ڈرامہ بھی اسی علاقے میں رونما ہوا۔ میں نے وہ چھوٹی سی خستہ حال مسجد دیکھی ہے جہاں مقامی روایات کے مطابق صاحبہ رات بھر سربہ سجود ہو کر اللہ کے حضور مرزا کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ 18 ہزاری میں مخدوم تاج الدین کا مزار ہے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ چور اور ڈاکو مزار کی حد میں آ کر اندھے ہو جاتے تھے۔ اسی طرح بھوانہ کے نزدیک حافظ برخوردار مدفون ہیں، جن کے جلال کا اب بھی یہ عالم ہے کہ چور، ڈاکو اور مجرم ان کے مزار کے دروازے کی کنڈی کو ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں۔ اس علاقے میں چوری کی واردات پر مشتبہ شخص کی پاک دامنی کے فیصلے کا آج تک یہی طریقہ ہے کہ وہ حافظ برخوردار کے مزار کی کنڈی کو ہاتھ لگا دے۔ اصلی چور اور مجرم ہاتھ نہیں لگاتے۔ باور کیا جاتا ہے یہاں جھوٹی قسم کھانے والا سخت ذہنی اور جسمانی عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فروری 1951 میں جب میں اس رنگین ضلع میں ڈپٹی کمشنر کا چارج لینے پہنچا تو اس کا حال اس کے ماضی سے بے حد مختلف تھا۔ میں اپنا واحد سوٹ کیس اور بستر لے کر اسٹیشن پر اترا اور ایک تانگے میں سوار ہو کر ڈاک بنگلے آ گیا جہاں میرے قیام کے لیے جگہ ریزرو کروائی گئی تھی۔ ڈاک بنگلے کے خانسامہ اور چوکیدار نے ناک سکیڑ کر مجھے گھورا اور دھتکار کر کہا، جاؤ جی جاؤ، بڑے آئے ڈاک بنگلے میں ٹھہرنے والے، بنگلہ نئے ڈپٹی کمشنر بہادر کے لیے ریزرو ہے۔ جی میں آیا کہ انہیں بتا دوں میں ہی یہاں کا نیا ڈپٹی کمشنر ہوں، لیکن خانسامہ اور چوکیدار کے تیور دیکھ کر مجھے ایسا کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ میں نے لجاجت سے خانسامہ سے پوچھا، کیا میں ایک ٹیلی فون کر سکتا ہوں؟ اس نے دھمکی آمیز لہجے میں پوچھا، کہاں کرنا ہے؟ میں نے کہا ڈی سی صاحب کو۔ خانسامہ اور چوکیدار نے زور کا قہقہہ لگایا، جیسے کہتے ہوں یہ منہ اور مسور کی دال۔ میری منت سماجت پر انہوں نے ڈپٹی کمشنر صاحب کے پی اے اللہ دتہ کے ساتھ فون ملا دیا۔ میرا نام سن کر اس نے فوراً ہی تبدیل ہونے والے ڈی سی سرور صاحب کو فون دے دیا۔ سرور صاحب نے حیرانی سے پوچھا، آپ کب آئے؟ ابھی آیا ہوں۔ کیسے آئے؟ ریل گاڑی سے۔ اسٹیشن سے کیسے آئے؟ تانگے پر۔ لا حول ولا قوت۔ بھائی صاحب خبر تو دے دی ہوتی، ہم لوگ اسٹیشن پر آپ کا استقبال کرتے۔
اب کچھ لوگ گلا کریں گے کہ آپ کے استقبال کے اعزاز سے کیوں محروم رہے۔ چند لمحوں بعد سرور صاحب تشریف لے آئے۔ ان کے ساتھ ہی نظارت کے عملے کا جمع غفیر بھی نازل ہو گیا۔ یہ سب لوگ میرا سامان بنگلے میں سجانے کے لیے آئے تھے، لیکن میرے پاس صرف ایک سوٹ کیس اور بستر دیکھ کر مایوس ہو گئے۔ میں نے اپنے ضلع کا چارج تو بعد میں سنبھالا، سب سے پہلے دفتر کے ناظر نے میرا چارج لے لیا۔ غیر رسمی سی ملاقات میں انہوں نے مجھ سے زیادہ میرے سامان کا جائزہ لیا۔ ضابطے کی روح سے کسی ڈپٹی کمشنر کی آمد سے پہلے ان کے بیرے اور خانسامہ کو آنا چاہیے، اس کے بعد سامان کی ویگن اور موٹر آتی ہے، پھر صاحب بہادر تشریف لاتے ہیں۔ اگر ان کے جلوں میں کتے اور گھوڑے بھی ہوں تو شایان شان ہے۔ ناظر صاحب اپنے ساتھ ایک کار، 2 ٹرک، کوئی درجن بھر وردی پوش ملازم لائے تھے۔ کار انہوں نے شہر کے ایک رئیس سے طلب کی تھی، ٹرک مقامی ٹرانسپورٹ کمپنی نے پیش کیے تھے۔ وردی پوش لوگ دفتروں کے چپڑاسی اور چوکیدار تھے۔ سامان سے مایوس ہو کر ناظر صاحب نے مجھے کہا، کوئی ضرورت ہو تو میں ان کو یاد کر لوں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا اگر مجھے ضرورت ہوئی تو ان کی خدمات سے فائدہ ضرور اٹھاؤں گا۔ ناظر صاحب کو رخصت کر کے میں نے ڈاک بنگلے کے بیرے سے گرم پانی کی فرمائش کی۔ یکایک دروازے کا پردہ ہلا، اس کے عقب سے ناظر صاحب نمودار ہوئے۔ حضور، گرم پانی غسل خانے میں تیار ہے۔ منہ ہاتھ دھو کر میں نے بیرے سے چائے مانگی۔ ایک بار پھر ناظر صاحب نمودار ہوئے۔ حضور، ڈائننگ روم میں چائے تیار ہے۔ وہاں چائے کم اور مرغ زیادہ تھے۔ مرغ مسلم، مرغ روسٹ، سینڈوچ، مٹھائیوں اور پیسٹریوں کے درمیان کچھ چائے بھی تھی۔ چمکدار سلور کی چائے دانی پر مالک کا نام اور پتہ نقش تھا۔ وہ بزرگ پیشے کے لحاظ سے پیر، خاندانی لحاظ سے رئیس اور نسل کے لحاظ سے سید زادے تھے۔ ڈاک بنگلے میں میرے سوا کوئی نہیں تھا، لیکن اندر باہر غیر معمولی چہل پہل تھی۔ چپڑاسی و چوکیدار بغیر کسی کام کے مستعدی اور بدحواسی سے مصروف نظر آ رہے تھے۔ برآمدے میں کچھ لوگ کسی نامعلوم اشارے کے منتظر بیٹھے تھے۔ سارے مجمع میں صرف ایک شخص تھا جو اس کارروائی سے لاتعلق الگ تھلگ تھا۔ یہ سرکاری خانسامہ تھا۔ ناظر صاحب کے عملے نے باورچی خانے پر تسلط جما کر اسے بے دخل کر دیا تھا۔ وہ بیزاری اور حقارت سے ایک طرف بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ میں نے اسے بلا کر کھانے کے بارے میں ہدایت دینا چاہی تو اردلی نے مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا، حضور کا سارا بندوبست ناظر بابو کی تحویل میں ہے۔ شام کو میں نے سوچا اکیلے گھوم کر شہر دیکھنے کا اچھا موقع ہے۔ 1-2 روز کے بعد میرے پاؤں میں ڈپٹی کمشنر کی مہندی لگ جائے گی اور چہرے پر اس عہدے کا ٹھپا لگ جائے گا۔ اس کے بعد مجھے اس شہر کے ان گلی کوچوں کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا جہاں عام لوگ رہتے ہیں۔ ڈاک بنگلے سے نکلتے ہی میرا اردلی تیز تیز قدموں سے آگے آیا۔ اس نے زور کا دھکا دے کر چوکیدار کو میرے راستے سے ہٹایا، جو ڈپٹی کمشنر کی جان و مال کی حفاظت کے لیے رات کی ڈیوٹی پر حاضر ہو رہا تھا۔ پھر اردلی نے کڑک کر میونسپل کمیٹی کے سکے کو ڈانٹا، جو آس پاس پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ اگر میں اصرار کر کے اردلی کو واپس نہ کرتا تو وہ اسی طرح ہٹاؤ بچاؤ کر کے سارے شہر میں میرا جلوس نکال دیتا۔ وہ تو توہن و کرہن واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں ناظر صاحب ایک موٹر کار لے کر میرے تعاقب میں نکل آئے اور عین میرے مقابل کار روک دی۔ حضور، سواری کے لیے موٹر حاضر ہے۔ میرے انکار پر انہوں نے میرے ساتھ پیدل چلنے کی پیشکش کی۔ میں نے شکریہ ادا کر کے انہیں رخصت کر دیا۔ وہ چلے تو گئے، لیکن راستے بھر مجھے یہی خدشہ رہا اچانک اگلے موڑ پر وہ دست بستہ نظر نہ آ جائیں۔ ضلع کے اندرونی نظام میں ناظر کا وجود الادین جیسا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس چراغ کی روشنی صرف ڈپٹی کمشنر کے بنگلے کو منور کرتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے باورچی خانے سے لے کر کوٹ پتلون کے بٹن تک ناظر کی نظر رہتی ہے۔ گائے بھینس کا چارہ، گھوڑوں کتوں کی خوراک، چولہے کا ایندھن، گوشت سبزی ترکاری، بچوں کی کاپیاں پنسلیں، بیوی کے لیے کپڑے، خالص گھی، نمک مرچ، چائے چینی، اسی کے ذریعے سستے داموں دستیاب ہوتے ہیں۔ ایک بار کسی ڈپٹی کمشنر کو ان سستے نرخوں کا چسکا پڑ جائے تو اس کی اقتصادی زندگی کا نقشہ خوشگوار طور پر بدل جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے یہ چسکا ڈپٹی کمشنر کے اپنے اختیار میں نہیں۔ روز اول سے ناظر صاحب ڈپٹی کمشنر کی ذاتی ضروریات پر چھا جاتے ہیں اور بڑے سلیقے سے ان کے گھر بار کا نظام سنبھال لیتے ہیں۔ اشیائے خورد و نوش کے علاوہ کمروں میں بچھانے کے لیے دریاں، غسل خانوں کے لیے ٹب، نوکروں کے لیے چارپائیاں،
وہ سرکاری اسٹاک سے برآمد کر لاتے ہیں۔ بجلی کے پنکھے اور الماریاں دفتروں سے اٹھا لاتے ہیں۔ فرنیچر مقامی دکانداروں سے کرائے پر لے آتے ہیں۔ بے وقت کے مہمانوں کے لیے پکا پکایا کھانا اور صاف ستھرے بستر فراہم کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اگر اتفاق سے شہر کی بجلی فیل ہو جائے تو ناظر صاحب گیس لیمپوں اور لالٹین سے ڈپٹی کمشنر کے بنگلے کو بقائے نور بنا دیتے ہیں۔ یادش بخیر، انگریزوں کے زمانے میں ایک ڈپٹی کمشنر ولایت سے تازہ شادی کر کے واپس آئے۔ ناظر صاحب نے عرض کیا، ہمارے ہاں رسم ہے جب نئی دلہن گھر میں قدم رکھے تو اس کے سر سے صدقہ اتارا جاتا ہے۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی کو ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ بہت سے اہلکار اور چپڑاسی قطار بنا کر کپڑوں کے تھان اٹھا کر ان کے سامنے سے گزرنے لگے۔ کمشنر صاحب ہر تھان کو ہاتھ سے چھوتے، پھر میم صاحب کے سر پر سے تھان کو گھمایا جاتا۔ اس کے بعد وہ تھان سیدھا بزاز کی دکان پر واپس پہنچ جاتا۔ اس طرح کپڑوں کی ایک پوری دکان نئی دلہن کے سر پر نچھاور کر کے واپس لے جا کر سجا دی گئی۔ شام کے وقت کوٹھی پر چراغاں کیا گیا۔ اس کے بعد ناظر صاحب ڈپٹی کمشنر کے بنگلے کی چھت پر بیڈ روم کے روشن دان کے قریب چھپ کر بیٹھ گئے۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر جب میاں بیوی اپنے ہجلہ عروسی میں چلے گئے تو عین مناسب موقع پر ناظر صاحب نے بلند نعرہ لگایا اور باہر لان میں چھپا ہوا بینڈ بڑے اہتمام سے انگلستان کا قومی ترانہ بجانے لگا۔ انگریزوں کا وہ دور ختم ہو گیا، پھر بھی ناظر اپنے عہدے کی روایات کو زندہ رکھنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ ایک روز محکمہ مال کے بہت بڑے افسر دورے پر آئے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ 2 چپڑاسی، ایک ڈرائیور، ایک نائب تحصیلدار اور 2 پٹواری تھے۔ بڑے صاحب نے ڈاک بنگلے میں قیام کیا۔ نائب تحصیلدار اور پی اے کے لیے چھلداریاں نصب ہوئیں۔ پٹواریوں کو ناظر صاحب نے اپنے ہاں ٹھہرا لیا۔ باقی لوگ شاگرد پیشوں میں سما گئے۔ 3 دن قیام کے بعد صاحب بہادر کو بل پیش کیا گیا۔ 4 مرغیاں 2 روپے 5 آنے، 5 سیر گوشت 1 روپیہ 13 آنے، سبزیاں 6 آنے، 8 سیر دودھ 1 روپیہ 9 آنے، چائے چینی 8 آنے، متفرق 1 روپیہ 2 آنے، کل میزان 7 روپے 11 آنے۔ ایک زمانہ تھا اس قسم کے دوروں پر بل مانگنا یا بل پیش کرنا ناقابل تصور تھا، لیکن نظم و نسق میں دیانت داری کو فروغ دینے کے لیے حکومت نے بڑی سختی سے ہدایات جاری کر رکھی تھیں کہ ہر افسر اپنے دوروں کے اخراجات کا بل خود ادا کرے۔ لیکن ناظر صاحب نے جو سہولتیں پیدا کیں ان پر داد نہ دینا بے انصافی ہوگی۔ ضابطے کی پابندی کے لیے ہر بل کے ساتھ قصاب سے لے کر گوالے تک کی دستخط شدہ رسیدیں منسلک تھیں تاکہ سند رہیں اور ناگہانی مصیبت کے وقت کام آئیں۔ ناظر صاحب ڈپٹی کمشنر کے لیے صرف داروغہ منڈی کے فرائض انجام نہیں دیتے تھے، عدالتوں کے سمن بھی ان کے ذریعے پہنچائے جاتے تھے، گواہوں کا بھتہ بھی ان کے ذریعے ادا ہوتا تھا، وزیروں کے جلسوں جلوسوں کا اہتمام بھی وہی کرتے تھے، عید میلاد اور یوم استقلال پر جھنڈیاں اور جھنڈے ان کے ذریعے لگتے تھے، سیلاب کے موقع پر رضاکاروں کا کھانا وہ فراہم کرتے تھے، وبائیں پھیلتی تو لاوارث لاشوں کے کفن وہ بنواتے تھے، تبادلہ ہوتا تو افسروں کا سامان پیک کرواتے تھے، گرمیوں میں خس کی ٹٹیاں ان کے حکم سے لگتیں، سردیوں میں آتش دان ان کی توجہ سے گرم ہوتے، اگر کوئی مجسٹریٹ ایک دفعہ ناظر کی نظروں سے گر جائے تو اس کے لیے زندگی کی بہت سی رنگینیاں سلب ہو جاتی تھیں۔ آزادی کے بعد ناظم کے اختیارات میں تو کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، لیکن الجھنوں میں اضافہ ہو گیا۔ نرخ تو وہ خوب سوچ سمجھ کے لگاتے تھے کہ مہنگائی پر کسی افسر کو شکایت کا موقع نہ ملے، لیکن ان کو یہ تشویش رہتی تھی کوئی مائی کا لال چیزوں کے حد سے زیادہ سستے ہونے پر بحث نہ چھیڑ دے۔ الحمدللہ ایسا ہوا نہیں۔ ناظر صاحب کی دوسری الجھن زیادہ تشویشناک ہے۔ انگریز راج میں ڈپٹی کمشنر اپنے ضلع میں 3 4 برس جم کے رہتا تھا۔ ناظر صاحب دل و جان سے اس کی خدمت کرتے تھے۔ جاتے جاتے ڈپٹی کمشنر صاحبان اپنے فالتو سامان اور فرنیچر کا اچھا خاصا حصہ ان کو بطور عطیہ دے جاتے تھے، لیکن آزادی کے بعد حالات دگرگوں ہو گئے۔ اول تو سال بھر میں ایک بعض اوقات 2 یا 3 ڈپٹی کمشنر بدلنے لگے۔ اس پر ترا یہ کہ جو ڈپٹی کمشنر جاتا اس کے سامان کے ساتھ پنکھوں، میزوں اور کرسیوں کی ایک تعداد بھی غائب ہو جاتی۔